اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اپنے احکامات کو بیان کیا کہ نکاح کے بعد پھر اگر ضرورت اور مجبوری میں طلاق ہو جائے تو پھر اس کے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، تفصیل سے ان کو بیان کیا۔ اور پھر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سنا دیا کہ نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، کتنی بستیاں ایسی تھیں۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے حساب لیا ان بستیوں سے حساب سخت، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور عذاب دیا ہم نے ان کو عذاب اوپرا۔ ہر قوم کو، ہر بستی کو علیحدہ علیحدہ عذاب آیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، کسی پر پتھر برسائے گئے، کہیں بستی کو الٹا دیا گیا، اور کہیں زلزلہ آیا، کہیں حضرت جبرائیل نے چیخ ماری، مختلف عذابات میں ان کو ختم کیا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ نافرمانی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی۔ فرمایا فذاقت وبال امرہا، پر چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال، اور تھا ان کے کام کا انجام خسارہ، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اب ان قوموں کا ذکر کر کے فرمایا ڈرو اللہ سے اے عقل والو، ڈرو اللہ سے اے عقل والو۔ عقل والے کہا، کس کو عقل والے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قرآن پاک میں دو جگہ پر، چوتھے سپارے میں بھی آتا ہے، یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے عقل والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، عقل والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وہ عقل مند ہیں کہ جو ایمان لے آئے، سمجھ لو کہ اب وہ ابد الاباد اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کے عذاب سے بچ گئے۔ تو عقل والو سمجھو، ڈرو اللہ سے عقل والو۔ عقل مند کون ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اتارا ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو، رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ، اور ایک پیغمبر اتارے جو تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، مبینات، واضح آیتیں، تاکہ نکالیں وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، کہ جو لوگ کفر اور شرک کے اندھیروں میں ہیں وہ ایمان لا کر اس سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر یعنی قرآن بھی اتارا، اور اپنے ایک پیغمبر کو بھی بھیجا جس نے اپنی تعلیمات سے لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اور فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور عمل کرتا ہے نیک، یُدْخِلُ جنات تجری من تحت الانہار، داخل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو باغات میں، ایسے باغات کے جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابد ہمیشہ میں۔ قرآن پاک میں زیادہ تر یہ ذکر آتا ہے کہ جنت میں بڑی بڑی نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، درخت ہوں گے، میوہ جات ہوں گے۔ خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ قرآن پاک جب اترا تو عرب کے وہ لوگ جہاں رہتے تھے وہاں سایہ دور دور تک نہیں ہوتا تھا اور پانی نہیں ملتا تھا، اس لیے ان لوگوں کے لیے سایہ، پانی یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ تو ویسے تو وہاں ہر نعمت ہی ہوگی، لیکن خاص طور پر ان کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے۔ فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اچھا کیا اللہ نے اس کے لیے رزق کو، کہ جو جنت میں چلا گیا اس کا رزق پھر بہت اچھا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک جنتی 100 آدمیوں کے برابر کھانا کھائے گا، ایک ایک جنتی 100 آدمیوں، اور فرمایا کہ لا یبولون ولا یتغوطون ولا یتمخطون، نہ وہاں پیشاب کریں گے، نہ وہاں قضائے حاجت کے لیے واش روم جائیں گے، اور نہ ہی وہاں بلغم، ریشہ، نزلہ، زکام کچھ ہوگا۔ اور جب 100 آدمیوں کے برابر کھائیں گے تو وہ کھانا کہاں جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد ان کو ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، بس اس ڈکار سے وہ کھانا ان کا ہضم ہو جائے اور جسم کا حصہ بن جائے گا۔
تو فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں عطا کریں گے۔ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمانوں کو اور زمینوں سے بھی اس کی مثل۔ قرآن پاک میں صرف یہ ایک آیت ہے جہاں پر آتا ہے کہ 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں، ورنہ قرآن پاک میں اور کسی جگہ نہیں آتا، حدیث مبارک میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ ایک زمین تمہیں نظر آتی ہے اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں، جس طرح یہ ایک آسمان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ تو فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین سے بھی ان کی مثل، 7 زمینیں بھی پیدا کی ہیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کی تھوڑی سی زمین پر قبضہ کر لے گا، ناجائز کسی کی زمین پر چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے کندھے پر 7 زمینوں کے اتنے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں گے اس کے کندھے پر، اور وہ اٹھا کر میدان محشر میں پھرے گا۔ چھوٹا سا وزن نہیں ہوگا، زمین، ایک زمین کا اتنا ٹکڑا، ایک مرلہ مثال کے طور پر ایک زمین کا کتنا وزنی، پھر 7 زمینوں کی۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی تو کسی نے سوال کیا کہ اے حضرت ابو ہریرہ، کیا ایک زمین کا ٹکڑا بھی آنا بڑا مشکل ہے کندھے پر، تو 7 زمینوں کے کندھے کیسے آئیں گے؟ 7 زمینوں کے ٹکڑے اس کے کندھے کے اوپر کیسے رکھے جائیں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم نے یہ تو سنا، تمہیں یہ نہیں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کا کندھا، اس کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا وایا اتنا ہوگا کہ اگر گھوڑے کو دوڑایا جائے تو 100 سال میں وہاں تک پہنچے گا، اتنا بڑا جسم ہو جائے گا۔ تو اتنے بڑے جسم کو سزا دینے کے لیے اس کو جسم بڑھا دیا جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے 7 آسمان 7 زمینیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے حکم اللہ کا ان آسمان و زمینوں کے درمیان، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ یقیناً اس نے احاطہ کیا ہر چیز کا علم کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے لحاظ سے بھی ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اور علم کے لحاظ سے بھی ہر چیز پر اس کا علم بڑا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔